توسیع کے لیے متعدد جامع اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ 2012 کے مطابق خیبر پختونخوا میں جنگلات کا رقبہ 20% تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بلین ٹری سونامی اور دیگر شجرکاری مہمات کی بدولت 6.3% اضافہ ہوا، جو کہ پاکستان کے مجموعی جنگلات رقبے کا تقریباً 1% بنتا ہے۔ گرین گروتھ فریم ورک اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف حکمت عملی نے جنگلات کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع کی پائیدار ترقی اور قومی دائرے میں شمولیت حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تاہم افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے NFC ایوارڈ کے تحت ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص فنڈز کی فراہمی مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ صرف مالی سال 2024-2025 کے دوران ان اضلاع کی آبادی اور پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاق کی جانب سے NFC شیئر کی مد میں تقریباً 350 ارب روپے واجب الادا تھے، مگر رواں مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں صوبہ خیبر پختونخوا کو اس مد میں صرف 83 ارب روپے موصول ہوئے۔ تاہم اس تاخیر کے باعث ضم شدہ اضلاع کے بجٹ میں 267 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے، جو نہ صرف ان علاقوں کی ترقیاتی منصوبوں کو متاثر کر رہا ہے بلکہ صوبے کی مجموعی مالی پوزیشن پر بھی منفی اثرات ڈال رہا ہے۔ ہم وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے تحت خیبر پختونخوا بالخصوص ضم شدہ اضلاع کے واجب الادا حصے کی فوری اور مکمل ادائیگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ترقیاتی عمل کو متاثر نہ ہو اور عوام سے کیے گئے وعدے پورے کیے جا سکیں۔ جناب اسپیکر، اب میں وفاقی واجب الادا اور صوبائی آمدنی کا مختصر جائزہ اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ضم شدہ اضلاع کے بجٹ میں NFC ایوارڈ کے تحت سالانہ حصہ تقریباً 350 ارب روپے ہے، لیکن خیبر پختونخوا کو 10 مہینوں میں صرف 83 ارب روپے ملے، جس سے صوبے کو 267 ارب روپے کی سالانہ کمی کا سامنا ہے۔ NHP یعنی نیٹ آئیڈل پروفٹ کے تحت AGN قاضی فارمولے کے مطابق وفاق کے ذمے 2291 ارب روپے واجب الادا ہیں، جبکہ صرف رواں مالی سال میں NHP کی مد میں وفاق کے ذمے 71 ارب روپے سے زائد بقایا جات ہیں۔ پیٹرولیم پالیسی 2012 کے مطابق ونڈ فال لیوی میں خیبر پختونخوا کو تیل کے ذخائر پر 58.151 ارب روپے وفاق کے ذمے واجب الادا ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو سالانہ بجٹ برائے مالی سال 2025-2026 کے اعداد و شمار سے آگاہ کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات: وفاقی ٹیکس محصولات 1147.76 ارب روپے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم محاصل کا 1% 137.91 ارب روپے، تیل و گیس کی رائلٹیز اور سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 57.11 ارب روپے، ونڈ فال لیوی آن آئل 58.15 ارب روپے، پن بجلی کی خالص منافع کی مد میں محصولات موجودہ سال 34.58 ارب روپے، پن بجلی کی خالص منافع کی مد میں محصولات بقایا جات 71.41 ارب روپے، کل میزانیہ 1506.929 ارب روپے۔ اب میں معزز ایوان کو صوبائی محصولات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، جس میں 38% اضافہ دیکھا گیا۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ہم نے نئے ٹیکسز لگانے کے بجائے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا۔ ٹیکس محصولات 83.50 ارب روپے، نان ٹیکس محصولات 45.5 ارب روپے، کل میزانیہ 129 ارب روپے۔ اب میں معزز ایوان کو دیگر محصولات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ کیپٹل محصولات 0.25 ارب روپے،
دیگر وسائل و ذرائع 10 ارب روپے، کل میزانیہ 10.25 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کی توجہ ضم شدہ اضلاع کی مد میں وفاق سے ملنے والے محصولات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 80 ارب روپے، اخراجات جاریہ کے لیے اضافی گرانٹ 63 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 39.6 ارب روپے، تیز تر عمل درآمد پروگرام AIP 50 ارب روپے، دیگر صوبوں سے 3% شیئر 42.74 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، کل میزانیہ 292.34 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ بیرونی امداد قرضے 171.83 ارب روپے، بیرونی امداد گرانٹس 5.35 ارب روپے، کل میزانیہ 177.18 ارب روپے۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبوں کے محصولات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبے 3.293 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات 1506.929 ارب روپے، صوبائی محصولات 129 ارب روپے، دیگر محصولات 10.25 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کی مد میں محصولات 292.34 ارب روپے، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات 177.188 ارب روپے، وفاقی حکومت کے امداد سے چلنے والے ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبے 3.293 ارب روپے، کل میزانیہ 2119 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب آتے ہیں اخراجات کی طرف۔ اخراجات جاریہ بندوبستی اضلاع مالی سال 2025-2026 میں بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 1255 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 228.51 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 288.609 ارب روپے، پینشن 190.29 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 334.028 ارب روپے، MTIs کی اخراجات 65.657 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 37.54 ارب روپے، کیپٹل اخراجات 40.35 ارب روپے، دیگر وسائل و ذرائع 10 ارب روپے، کل میزانیہ 1255 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں ضم شدہ اضلاع کی جاری اخراجات کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اخراجات جاریہ ضم شدہ اضلاع مالی سال 2025-2026 میں ضم شدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 160 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 56.84 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 46.86 ارب روپے، پینشن 4.67 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 24.28 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 17 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 10.339 ارب روپے، کل میزانیہ 160 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو صوبے کے کل اخراجات جاریہ کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ بندوبستی اضلاع 1255 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع 160 ارب روپے، کل میزانیہ
1415 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، صوبے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں ترقیاتی اخراجات کا اہم کردار ہے۔ ترقیاتی اخراجات سے نہ صرف عوام کا معیاری زندگی بلند ہوتا ہے بلکہ روزگار کے مواقع میسر ہونے سے معیشت کا پہیہ بھی چلتا ہے۔ ترقیاتی اخراجات مالی سال 2025-2026 میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں 547 ارب روپے کی کثیر رقم مختص کی گئی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 195 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 39 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کا سالانہ ترقیاتی پروگرام 39.6 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے AIP 92.74 ارب روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 177.188 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی منصوبے 3.47 ارب روپے، کل میزانیہ 547 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2025-2026 کے بجٹ میں محصولات کی مد میں 129 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس تخمینے کے بنیادی تفصیلات منزل ہیں۔ ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ کے مد میں 17 ارب روپے کا منافع متوقع ہے۔ حکومت کے ویژن کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مائنز اینڈ منرل سیکٹر میں سیمنٹ رائلٹی کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے، جس سے 7.2 ارب روپے کا ریونیو متوقع ہے۔ KPRA سے بھی مختلف سروسز کی مد میں 4.8 ارب روپے کی اضافی ٹیکس آمدنی متوقع ہے۔ رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی الاٹمنٹ اور ٹرانسفر کی اسٹامپ ڈیوٹی پر 2% سے کم کر کے ٹیکس 1% کر دی گئی ہے۔ رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز پر 4.9 مرلے تک پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ ہوٹل بیڈ ٹیکس کو 10% سے کم کر کے 7% کر دیا گیا ہے۔ 36,000 روپے کے ماہانہ آمدنی والے افراد پر پروفیشنل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن کی فیس اور ٹوکن ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا نے سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس میں ریلیف پالیسی کو برقرار رکھا ہے اور مالی سال 2025-2026 میں بھی ان علاقوں پر کوئی نیا ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ صنعتی عمارتوں کے لیے بقایا جات پر 25% چھوٹ دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مختلف محکموں کے بجٹ کے اہم نکات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب کی مدبرانہ قیادت میں حکومت نے مالی سال 2025-2026 کے بجٹ میں عوامی فلاح و بہبود کے متعدد اہم منصوبے اور اقدامات تجویز کیے ہیں، جن کا موازنہ میں گزشتہ مالی سال 2024-2025 سے پیش کر رہا ہوں۔ محکمہ صحت کا گزشتہ سال کا بجٹ 232 ارب روپے تھا، جو آئندہ مالی سال کے لیے بڑھا کر 276 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہے۔ بندوبستی اضلاع میں صحت کارڈ پلس کا بجٹ 28 ارب روپے سے بڑھا کر 35 ارب روپے کیا گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 25% زیادہ ہے، جبکہ